بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شرعی اور فطری تقاضوں کو پورا کرنا مرد اور عورت دونوں کی جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کے تسلسل اور جائز جسمانی لذت کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ یہ بدکاری، زنا اور غیر مردوں یا غیر عورتوں کی طرف مائل ہونے سے بچنے کے لیے ایک مضبوط ڈھال بھی ہے۔ لیکن اسلامی اور شرعی قوانین سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس حلال عمل میں بھی بعض اوقات انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ازدواجی تعلقات کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس پاکیزہ عمل میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہاں 25 اہم اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام اصولوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا اہم اصول، ہم بستری یا شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا بچھا لیں تاکہ عمل کے دوران اگر کوئی نجاست وغیرہ گرے تو باقی بستر خراب نہ ہو اور پاک رہے۔ دوسرا اصول، اس عمل سے پہلے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی رضامندی کا علم میں ہونا چاہیے تاکہ دونوں ذہنی طور پر تیار ہوں اور خوش دلی سے اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ محترم ناظرین، آپ اس وقت میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تعلق کس ملک اور کس شہر سے ہے؟ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعائیں کر سکیں اور آپ کا نام اپنی دعاؤں میں شامل کر سکیں۔ تو ناظرین، تیسرا اصول، شرعی تقاضے سے پہلے میاں اور بیوی دونوں اپنے دانت اچھی طرح صاف کر لیں، کیونکہ قربت کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے اور اس سے لائف پارٹنر کی دل شکنی ہوتی ہے۔ چوتھا اصول، تعلق قائم کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں یا جسم کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ پسینے یا جسم کی بدبو دور ہو جائے اور قربت کا لطف برقرار رہے۔ پانچواں اصول، قربت کے وقت اپنے پاس 2 صاف ستھرے کپڑے یا ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لیں تاکہ فارغ ہونے کے بعد میاں اور بیوی دونوں اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ چھٹا اصول، یہ عمل ایسے کمرے یا جگہ پر کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ازدواجی ملاپ کے دوران لذت کی وجہ سے جو آوازیں نکلتی ہے یا میاں بیوی آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ کسی تیسرے انسان کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک سبق آموز واقعہ، ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ فالج کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ چند دنوں تو محلے داروں نے کھانا پینا دیا، لیکن ایک ہفتہ کے بعد لوگ اپنی مصروفیات میں لگ گئے۔ اب کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا اور وہ بستر پر لیٹ کر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی، اس سے اپنے باپ کی یہ حالت اور چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک نہ دیکھی گئی۔ اس نے خود کو بنا سنوارا اور سڑک پر جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی اپنی ہوس مٹانے کے بدلے اسے کچھ پیسے دے دے اور وہ گھر کا چولہا جلا سکے۔ وہ صبح سے شام تک سڑک کے کنارے کھڑی رہی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی ایک انسان نے بھی اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ شام کو جب وہ مایوس ہو کر گھر لوٹی تو باپ نے بیٹی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا، بیٹی سچ بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ بیٹی نے روتے ہوئے بتایا، ابو مجھ سے آپ کی یہ حالت اور بہن بھائیوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی، اس لیے میں اپنی عزت بیچنے چلی گئی تھی، لیکن حیرت ہے کہ میں صبح سے شام تک کھڑی رہی
اور کسی ایک شخص نے بھی مجھے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، میری پیاری بیٹی، تیری طرف کوئی غلط نظر کیسے اٹھا سکتا، کیونکہ تیرے باپ نے ساری زندگی اپنی آنکھوں میں حیا رکھی اور کبھی کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ ساتواں اصول، بیوی کا اپنے شوہر کو شرعی تقاضا پورا کرنے سے بلا وجہ منع کرنا یا اسے اپنے قریب نہ آنے دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، البتہ اگر عورت کو کوئی شرعی عذر ہو جیسے حیض، ماہواری، نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد کا خون یا شدید بیماری، تو وہ معذرت کر سکتی ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو اسے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شوہر کی جائز خواہش پوری نہیں ہوگی تو معاشرے میں گناہ کا اندیشہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر بیوی تھکن یا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تیار نہ ہو تو اسے پیار سے شوہر کو اپنی حالت بتا دینی چاہیے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں بیوی کے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ آٹھواں اصول، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ ازدواجی تعلقات میں ایسا اعتدال رکھا جائے کہ نہ تو بیوی اس سے تنگ آ جائے اور نہ ہی اسے بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے۔ یہ عمل جسمانی صحت اور توازن کے لیے بہتر ہے۔ نواں اصول، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں اور میری بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے، تو کیا میں اس سے قربت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور، شرعی تقاضا پورا کرو، خواہ تم پانی سے کتنی ہی دوری کیوں نہ ہو، اور اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تم نماز کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ 10واں اصول، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوشی اور آرام کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور عیب چھپاتا ہے، اسی طرح نیک جوڑے ازدواجی زندگی میں برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر اس طریقے کی اجازت دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، 11واں اصول، 5 حالتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا سخت حرام ہے اور ان حالات میں ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ حیض کی حالت میں، ماہواری کے دنوں میں قربت کرنا سخت حرام ہے۔ نفاس کی حالت میں یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون کے دوران جب تک وہ خون مکمل طور پر رک نہ جائے، یہ مدت عام طور پر 40 دن یا اس سے کم ہو سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے فرض روزے کے دوران دن کے وقت ہم بستری کرنا سخت حرام ہے اور اس کا سخت کفارہ ہے۔ البتہ رمضان کی راتوں میں یہ جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جب تک اعتکاف کی مدت پوری نہ ہو جائے بیوی سے قربت جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں، خواہ و حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام کی حالت میں، ازدواجی تعلق حرام ہے۔ 12واں اصول، شرمگاہوں کے ملاپ کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ ہونا اور تسکین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد اپنی تسکین کے بعد فوراً الگ ہو جاتا ہے اور عورت ادھوری رہ جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے فارغ ہونے کا انتظار کرے اور ایک دم الگ نہ ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے
عورت میں چڑچڑاہٹ اور میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، 13واں اصول، مرد کے عضو خاص کا عورت کے شرمگاہ میں صرف داخل ہو جانے ہی سے ہی دونوں پر غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے، خواہ انزال منی کا اخراج ہو یا نہ ہو۔ 14واں اصول، اگر میاں بیوی دونوں کی رضامندی ہو اور وہ بچوں کے درمیان وقفہ چاہتے ہوں تو عزل کرنا یعنی انزال کے وقت شرمگاہ سے باہر منی اخراج کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ 15واں اصول، فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ پیشاب کر لیں تاکہ نالے کے اندر رہ جانے والے جراثیم اور منی کے اثرات باہر نکل جائیں۔ طبی لحاظ سے یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ 16واں اصول، میاں بیوی کا اپنے نجی لمحات یعنی بستر کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس سے سخت گناہ قرار دیا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی طبی یا شرعی مسئلہ ہو تو کسی مستند ڈاکٹر، حکیم یا مفتی سے رہنمائی لینا جائز ہے۔ 17واں اصول، ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا سب سے بہتر ہے، لیکن اگر رات کے وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجا اور وضو کر کے سو سکتے ہیں، تاہم اگلی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا فرض ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ 18واں اصول، ازدواجی تعلق کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، میاں بیوی جب چاہیں ممنوعہ دنوں اور حالتوں کے علاوہ ایک دوسرے سے قربت کر سکتے ہیں۔ 19واں اصول، بیوی کو اس عمل کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے نازک اعضاء کو چومنا جائز ہے، لیکن اس دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بیوی کا دودھ منہ کے اندر نہ جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ پینا شرعاً ممنوع اور ممنوع ہے۔ اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو گناہ ہے اور توبہ لازم ہے، البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 20واں اصول، میاں بیوی کے اس عمل کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بالکل ننگے ہو کر عمل نہ کیا جائے، بلکہ اوپر کوئی چادر یا کپڑا اوڑھ لیا جائے، کیونکہ بالکل برہنہ ہونے سے حیا کا عنصر متاثر ہوتا ہے۔ 21واں اصول، اگر بیوی کی صحت خراب ہو یا کوئی اور شرعی عذر ہو اور وہ اس عمل کے لیے تیار نہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اسے مجبور نہ کرے بلکہ اس کی صحت اور آرام کا خیال رکھیں۔ 22واں اصول، شرعی تقاضا صرف اور صرف بیوی کی اگلی شرمگاہ یعنی محل نسل جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے یہیں سے پورا کرنا ضروری ہے۔ 23واں اصول، اس عمل کے لیے کسی خاص پوزیشن کی پابندی نہیں، میاں بیوی جس پوزیشن میں بھی راحت محسوس کریں، خواہ مرد اوپر ہو، عورت اوپر ہو یا کروٹ پر ہو، وہ اپنا شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ خود اگلی شرمگاہ میں ہو۔ 24واں اصول، میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے پوشیدہ اعضاء کو منہ لگانا یا چومنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور حیا کے خلاف ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہ عمل بہت ہی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ 25واں اصول، بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی پاخانہ والے راستے میں ہم بستری کرنا سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کے پچھلے راستے کا استعمال کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے راستے میں جمع کرے وہ ملعون، جس پر لعنت کی گئی۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا بالکل جائز ہے،
اور اس میں شرعاً کوئی ممانعت یا حرج نہیں ہے۔ یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، ازدواجی زندگی کے ان اصولوں کو اپنانا نہ صرف شرعی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کو مضبوط اور پرسکون بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اور جذبات کا خیال رکھتے ہیں تو گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو محبت، سکون اور تحفظ کا ایک ایسا رشتہ بنایا ہے جس میں پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی و ذہنی تسکین کا بھی اہتمام موجود ہے۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان بہت سی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ازدواجی زندگی میں حیا، صبر اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں خلوص نیت سے کام کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تعلق میں برکت اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا دراصل دین کی مکمل پیروی کا عملی مظاہرہ ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق گزار کر ہی آپ دنیا و آخرت کی حقیقی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام جوڑوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنائے اور انہیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آمین۔ محترم ناظرین، یہ تمام باتیں صرف اور صرف ان میاں بیوی کے لیے ہیں جو شرعی نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھے ہوئے ہوں۔ اگر نکاح کے بغیر یہ فعل کسی بھی صورت میں سر انجام دیا جائے تو وہ اسلام میں زنا کہلاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اور اسلامی اصول پر مبنی تحریر پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ خدا حافظ۔